بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ کے اصل خطاب سے پہلے دو چار منٹ کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جس میں علم حاصل کرنا اور علماء کی رہنمائی اور ان کی صحبت میں رہنا ہم مسلمانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم ہو، اور ہمارے پاس علم اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق علماء سے مضبوط ہو۔ پرانا دور آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے لمبا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، علماء کے پاس لوگ جاتے تھے دور دور سے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، اندلس کے، اسپین کے بہت بڑے محدث، 35 سال تک انہوں نے سفر کیا علم کے لیے، 35 سال تک۔ اندلس سے، اسپین سے بغداد آئے، عراق کا علاقہ ہے، تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل سفر کیا انہوں نے، پیدل سفر کیا، کس سے؟ صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ان لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ ہمارے ہاں آسانی بہت ہو گئی ہے کہ الحمدللہ علماء ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں سفر نہیں کرنا پڑتا۔ ایسے انتظامات جمعیت، جماعت اور مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے الحمدللہ ہو رہے ہیں، جس میں عوام کا بھی ایک بڑا تعاون ہے کہ علماء آپ کے شہر میں آتے ہیں، آپ ان سے علم حاصل کریں، بس آپ کو صرف پہنچنا ہے ان تک، دروس میں، مجلسوں میں، جمعہ کے خطبات میں اور مساجد کے اندر پہنچ کر کے علماء کے رابطے میں رہ کر کے اور ائمہ کے رابطے میں رہ کر کے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، کہ اگر دنیا کے اندر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور ہو جاتے، جانور ہو جاتے۔ یہ علماء کی اہمیت ہے کہ جو آپ کو، ہم کو، عوام کو، لوگوں کو صحیح غلط کی تمیز بتاتے ہیں، فتنوں میں کیا کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، کیا نہیں کرنا وہ بتاتے ہیں، زندگی کیسے گزارنا وہ بتاتے ہیں، کھانا کیسے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور علماء کا احسان بھی ماننا چاہیے، اور علماء کرام کے رابطے میں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ ہر ایک کی پکار ہے، جمعیت کی بھی یہی پکار ہے، جماعت کی پکار ہے، حالات کی بھی یہی پکار ہے، اور فتنے بھی ہم اور آپ سے اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر فتنوں میں نکھرنا ہے، اگر باقی رہنا، ثابت رہنا، تو علماء کے رابطے میں رہیے، اس لیے کہ علماء آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، اور فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث کی باتوں کو لازم پکڑنے سے ہی ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ یہ بتاتا کون ہے؟ قرآن و حدیث کی آیتوں کی، قرآن کی آیتوں کی، احادیث کی تشریح کون کرتا ہے ہمارے سامنے؟ علماء کرتے ہیں۔ تو علماء کے رابطے میں رہیے، ان کے دروس میں شرکت کیجیے، اور استفادہ صرف سننے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے دیکھیں بہت دفعہ بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملتا جو لکھنے والا، نوٹ کرنے والا، اس لیے کہ ہم سننے کے زیادہ عادی ہو گئے، سننے کے زیادہ عادی ہو گئے۔ علماء کے رابطے میں رہیے، دروس سنیے اور اس سے استفادہ کیجیے، اس علم کو دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جب محفوظ ہوگا تو بار بار آپ کے دماغ میں آئے گا اور پھر آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس سال آپ کے اس شہر میں جماعت کی، جمعیت کی، ہندوستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت جن کو آپ سب اور لوگ سنتے رہتے ہیں، ہمارے درمیان پورے مہینے کے لیے شہر میں موجود ہیں، اور آج
عصر کی اس نماز کے بعد ان کا خصوصی درس اس مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ کے سامنے شیخ حاضر ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور عوام کے سامنے جو آپ اپنی باتیں رکھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں پیش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شہر گلبرگہ کی اس قدیم اور تاریخی مسجد مہاڑی میں آج بعد نماز عصر یہاں کے ذمہ داروں کی خواہش پر یہ مجلس منعقد ہوئی اور مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ عصر کے بعد کا یہ وقت ہمارے لیے بہت ساری مصروفیات کا وقت ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یقیناً یہ ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت ہے، علم کی محبت ہے کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 15واں روزہ مکمل کریں گے اور چند ہی راتوں کے بعد اس کے آخری عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کا آخری وہ 10 دن جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آخری عشرے کا ہم سب بھرپور استعمال کریں گے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا اور نیکیوں کے حصول کا ایک ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری عبادات اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اس مہینے کی ایک بہت ہی اہم عبادت دعا بھی ہے۔ یہ مہینہ صرف تراویح کا، صرف روزے کا، صرف زکوٰۃ کا، صرف صدقات و خیرات کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اور دعا کا اس مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں ضرور اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شرط یہ ہے کہ میرے بندے میری بات مانے، میرے حکم کو مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے، میرے اوپر توکل رکھے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہی ہے، موانع اجابت دعا، دعا کی قبولیت میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے کازز ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ اسباب آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بنیادی بات اپنے سامنے رکھیے کہ دعا جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان ہے کہ اللہ سے آپ جتنی دعا کریں گے اتنے آپ اللہ کے اور قریب ہوں گے۔ دنیا میں ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بار بار مانگے، بار بار ہم سے سوال کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الٹا ہے۔ اللہ کی شان کریمی یہ ہے، اللہ کی شان فیاضی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا، نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا اعلان کیا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے، دیکھیے دعا کا ذکر کیا اللہ نے اور بعد میں اسی دعا کو اللہ تعالیٰ عبادت کہہ رہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، کہ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تمام عبادتوں کا ایسنس دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بھئی نماز کیا ہے؟ پوری دعا ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے میں بھی اگر ہم غور کریں تو اپنی بیچارگی، اپنی کمزوری اور اپنی بھوک اور پیاس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ حج میں آپ دیکھیں تمام حج کے ارکان دعا پر مشتمل ہیں، عرفات میں دعا ہو رہی ہے، حرم میں دعا ہو رہی ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا ہو رہی ہے، مقام ابراہیم کے پاس دعا ہو رہی ہے، زمزم پیتے وقت دعا ہو رہی ہے، صفا پہ دعا ہو رہی ہے، مروہ پہ دعا ہو رہی ہے، پورا حج دعا ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ایک دعا ہے۔ زکوٰۃ آپ جب اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، اللہ اس زکوٰۃ کو میرے مال کی برکت کا سبب بنا دے، میرے مال کی میل کچیل کی پاکی کا ذریعہ بنا دے۔ تو سب سے اہم عبادت دعا ہے میرے پیارے ساتھی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے
اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے، اور آدم کے بیٹوں سے جتنا مانگیں گے اتنا وہ ناراض ہوں گے۔ انسانوں سے مانگنے پر انسان ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے امام سفیان الثوری کہا کرتے تھے، یا من احب عبادہ الیہ، اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ تیرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو تجھ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، اور اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے مبغوض بندہ، سب سے زیادہ جس سے تو محبت نہیں کرتا ہے، جس سے تو بغض رکھتا ہے، کون ہے؟ جو تجھ سے دعا نہ کرے، جو تجھ سے نہ مانگے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے۔ تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے دعا کی، آپ کو اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیلنگ کبھی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فقیر بن کر کے، محتاج بن کر کے، اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی، اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے، آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ آج 16واں پارہ تراویح کی نماز میں سنیں گے، شاید آپ لوگ 16ویں تراویح آپ پڑھیں گے، 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تو وہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے اپنی جسمانی کمزوری کا بھی ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یاد کرو جب میرا بندہ زکریا تنہائی میں اللہ کو پکارا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہتے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے پروردگار، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی بدنصیب نہیں ہوا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے مایوس نہیں ہوا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے ایسا نہیں ہوا کہ میرا نقصان ہوا۔ تو دعا کیجئے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں انسٹنٹ رزلٹ چاہیے، ہم لوگ دعا بھی کرتے تو ایسے انداز میں کرتے جسے اللہ تعالیٰ کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے جلدی سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کام مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کب آپ کو دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس دعا میں کوئی گناہ کی بات اللہ سے نہیں مانگتا ہے، کسی رشتے کو توڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے، اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگ رہا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اسی دعا کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آئیے اپنے ٹاپک پر ہم آتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم نے جو ایک ترتیب بنائی ہے اس میں 9 چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا جو دعا کی قبولیت کی رکاوٹ، بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑے بڑے اسباب ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ہماری دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا سب سے پہلا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری کمائیوں کا حلال نہ ہونا، ہمارے گھروں میں حرام کمائی کا آ جانا، ہماری کمائیوں میں سود اور بیاج کا مخلوط ہو جانا، مل جانا، ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز کا غائب ہو جانا، یہ تمام چیزیں سبب ہے ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک طویل حدیث میں، ایک لمبی حدیث میں، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو حلال چیزیں زمین میں ہیں وہ کھاؤ۔ اور اللہ نے رسولوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں،
آج کل لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اب تو بہت آسان ہے. پہلے کے زمانے میں سفر کی جو مشقتیں تھی آج تو وہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک نقشہ کھینچا کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، بال خراب ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے. ظاہر ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں اللہ سے دعا کرے گا، کپڑے میلے ہیں اللہ کے لیے میلے ہوئے ہیں، بال پراگندے اللہ کے لیے ہوئے ہیں، اس سچویشن میں جب دعا کرے گا تو ظاہر ہے کہ دعا کی قبولیت کے چانسز تو بڑھ جائیں گے. یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پھیلا کے دعا کر رہا ہے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. اس سے بھی دعا کی قبولیت کیا امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب پھر وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا سن لے، اے میرے رب میری یہ پکار سن لے. جب بندہ اللہ کو رب کہہ کے پکارتا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. تو دعا کے قبولیت کے سارے اسباب جمع ہو رہے ہیں. سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے. اب سنیے وجہ کیا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. تو اے میرے صحابہ تم ہی بتاؤ کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے پیارے ساتھی. اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، خاص طور سے ہماری جو نئی جنریشن ہے جو ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہے، پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے جانتی ہیں. لیکن جب آپ پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے جانیے تو آپ یہ بھی جانیے کہ یہ چیز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کا دماغ یہ کہتا نہیں صاحب ہم نہیں پتہ کرنے نہیں جائیں گے، ہمیں جو مناسب لگے گا ہم کریں گے، تو پھر اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اين اخذ المال. وہ زمانہ بھی تم پر آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے، حلال طریقے سے کما رہے، حرام طریقے سے کما رہے. بہت ضروری ہے آپ کا پیسہ کمانا. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی کام، یہ دعوت و تبلیغ کے کام بغیر پیسے کے پاسبل نہیں ہے، بغیر دولت کے ممکن نہیں. لیکن وہ دولت حلال کمائی کی ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے لا یبع فی سوقنا الا من فقہ فی الدین، کہ ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے جس کے پاس دین کی سمجھ ہو. آج ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا ہے. بہت سارے ایسے کاروبار کے طریقے ہیں جو حرام ہیں، غلط ہے، ناجائز ہے، سود پر مشتمل ہے، لیکن دھڑلے سے مسلم سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو یہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے ساتھی. دوسری چیز جو ہے گناہوں کی کثرت. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور ہم گناہ کر کے مانگ رہے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اللہ کی نعمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، تقوی والے بن جائیے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے. اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستی والے اگر متقی بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سلف کہتے ہیں کہ لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے دعا کی قبولیت میں گناہوں کے بیریکیڈ لگا دیے ہیں. گناہ کے بیریکیڈ تم نے گناہ کے بریکرز تم نے لگا دیے ہیں قبولیت کے راستے میں. اگر گناہوں کے بریکرز موجود ہیں تو تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی. اسی لیے امام ابراہیم ابن ادہم یہ بہت اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. ان سے پوچھا گیا ما بالنا ندعو ولا یستجاب لنا. کیا بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو امام ابراہیم ابن ادہم نے کہا لأنکم عرفتم اللہ ولم تطیعوہ. میں بتاتا ہوں تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. تم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، مگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو. وعرفتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلم تتبعوا سنتہ.
रसूल अकरम को पहचानते हो मगर रसूल की सुन्नतों की पैरवी नहीं करते हो। वअरफ्तुमुल कुरान फलम तामलू बिही, कुरान को जानते हो लेकिन कुरान पर अमल नहीं करते हो। वअकलतुम निअमल्लाहि फलम तुअद्दू शुक्रहा, अल्लाह की नेमतों को खाते हो, इस्तेमाल करते हो मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो। वअरफ्तुमुल जन्नत फलम ततलबूहा, जन्नत को पहचानते हो मगर जन्नत को हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। वअरफ्तुमुन नार फलम तहरबू मिनहा, जहन्नम को पहचानते हो मगर जहन्नम से भागने की कोशिश नहीं करते। वअरफ्तुमुश शैतान फलम तुहारिबूहु, शैतान को पहचानते हो मगर शैतान से लड़ते नहीं हो, शैतान का मुकाबला नहीं करते हो बल्कि शैतान की तायीद करते हो। वअरफ्तुमुल मौत फलम तस्तइद्दू लहु, मौत को पहचानते हो, जनाजों को उठाते हो, मिट्टी देते हो मगर कभी मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी नहीं करते हो। वदफनतुमुल अमवात फलम तातबिरू, मुर्दों को दफनाते हो मगर इबरत नहीं हासिल करते कि एक दिन तुम्हारा भी जनाजा निकलेगा, तुम भी दूसरों के कंधे पे कब्रिस्तान जाओगे। वतरक्तुम उयूबकुम वश्तगलतुम बिउयूबिन नास, और अपना ऐब छोड़ करके लोगों के ऐब को तलाश करने में लगे हो। ये है तुम्हारे दुआ के कबूलियत के कबूल ना होने की वजह। ये सारी चीजें, ये बड़ी जामे बात इमाम इब्राहिम अदहम ने कही। अगर हम गौर करें तो ये तमाम चीजें आज हमारे अंदर पाई जाती है मेरे प्यारे साथी। तीसरी चीज, हम दुआ कर रहे हैं, खास तौर से मैं बाज मसाजिद में देखता हूं हमारे उन अहबाब के यहाँ जहां जिनके यहाँ हर नमाज के बाद दुआ कंपलसरी है। इमाम साहब ने हाथ उठाया, मुक्तदियों ने हाथ उठाया। इमाम साहब क्या मांग रहे हैं मुक्तदियों को कुछ पता नहीं, मुक्तदियों ने ऐसे हाथ उठाया, ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ को मला, फिर ऐसे चेहरे पर फेर लिया, फिर खड़े होकर सुन्नतें पढ़ने लगे। ये बिदात है। फर्ज नमाजों के बाद इस तरीके से इज्तिमाई दुआ करना बिदात है। और मेरा जुमला नोट कीजिए, जहां बिदात आएगी वहां बहुत सारी सुन्नतें खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों की ये बिदअत है उनके यहाँ फर्ज नमाज के बाद के जो अज़कार है कहां पढ़े जाते हैं? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम नहीं पढ़ी जाती। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका नहीं पढ़ी जाती। आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी जाती। तस्बीह फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ी जाती। वहां तो बसी के साथ दुआ हो गई। इमाम साहब ने दुआ की, क्या मांगा? इमाम साहब ने कुछ मालूम नहीं, मुक्तदियों को कुछ खबर नहीं, बस ऐसे ही हाथ उठा दिया और हाथ फेर दिया, होगी दुआ होगी। ये दुआएं हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी मेरे साथी। ये कौन से दिल के साथ हम दुआ कर रहे हैं? दिल हमारा कहीं लगा है, दिल हमारा मार्केट में लगा है, दिल सोशल मीडिया में लगा है, दिल मोबाइल में लगा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से दुआ करो कबूलियत के यकीन के साथ दुआ करो, डाउट के साथ दुआ मत करो। कभी दुआ में ये ना हो कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा था 85 साल की उम्र में बाप बन जाएंगे? क्या हजरत सारा ने सोचा था 70 साल 72 साल की बूढ़ी औरत होंगी और उनको औलाद हो जाएगी? क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने तसव्वुर किया था कि मछली के पेट में जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता वहां मेरी बात सुन ली जाएगी? मगर जब उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया तो यकीन के साथ उठाया कि हाँ, अल्लाह के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। अल्लाह के लिए मेरे लिए नामुमकिन हो सकती है, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं। उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह के नबी फरमाते दुआ करो कबूलियत के यकीन के साथ करो। वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, और ये बात याद रखो कि अल्लाह ताला किसी ऐसे दिल की दुआ कबूल नहीं करता है जो दिल गाफिल हो और लहव लईब में पड़ा हो। दिल को फोकस कीजिए अपने दुआ की तरफ, कंसंट्रेट कीजिए। आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, आपकी नजर उस पर, आपकी नजर दुआ पर होनी चाहिए, आपका दिल उसमें लगा रहना चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज है मेरे प्यारे साथियों, दुआ की कबूलियत के रास्ते में जो रुकावट है, असबाब इख्तियार न करना। हम दुआ करें अल्लाह डॉक्टर बना दे, हम नीट की तैयारी ना करें, हैं मेडिकल की तैयारी ना करें, तो भाई अल्लाह ताला डायरेक्ट तो ऊपर से डिग्री तो नहीं भेजेगा डॉक्टर। असबाब तो इख्तियार करने पड़ेंगे। दुकान का शटर आप बंद करके घर में बैठे, या अल्लाह मेरी दुकान का कस्टमर भेज दे, भाई तू पहले शटर तो खोल। असबाब इख्तियार करने पड़ेगा। ये दुनिया दारुल असबाब है। असबाब इख्तियार कीजिए और उसके बाद रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। असबाब के ऊपर तकिया मत कीजिए, असबाब पर भरोसा मत कीजिए।
بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیجیے. سلف میں سے ایک صاحب نے دیکھا ایک آدمی کو, امام عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے اونٹوں کو کھجلی کی بیماری ہو گئی. تو اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں, ان کو خارش کی بیماری ہوگی, ایچنگ اسکن کی بیماری ہوگی. تو امام عامر الشعبی نے کہا کہ بھائی یہ جو تمہارے اونٹوں کو بیماری ہوئی ہے اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہمارے پاس ایک بوڑھی عورت ہے, ہم اسی سے دم کرا لیتے ہیں, دعا کرا لیتے ہیں, اور ہم بس اسی پر کافی اکتفا کرتے ہیں. تو امام عامر الشعبی نے کہا اجعل مع دعائها شیئا من القطران, کہا کہ بھائی تم اس بڑھیا سے دعا کراتے ہو اچھی بات ہے, دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس بیماری میں ایک دوا بھی لگائی جاتی ہے. قطران عربی میں بولتے ہیں تارکول کو, جو ڈامر ہوتا ہے نا, پچ جس سے روڈ بنتی, تو اس کا کچھ یوز ہوتا تھا اس بیماری میں. تو امام عامر الشعبی نے کہا کہ اس عورت کی دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا یہ پچ بھی لگا لو, تھوڑا دوا بھی لگا لو. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم آیا, قرآن کریم کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. وہ جو لیبر پین تھا, وہ پیدائش کے ٹائم کا جو درد تھا, وہ حضرت مریم کو دور لے گیا. ایک کھجور کا تنا تھا, ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا, وہاں پر وہ پہنچی. اور جب ان کو یہ لگا کہ بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب ہے, تو ان کی زبان سے جملہ نکلا یا لیتنی مت قبل ھذا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, مجھے کوئی یاد رکھنے والا نہ ہوتا, میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. اللہ اکبر. ایک غیرت مند عورت, ایک با کردار عورت, ایک عزت دار عورت کے لیے اس سے بڑی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ اس کے کیریکٹر پر کوئی انگلی اٹھائے. مریم کہہ رہی ہے اللہ میں مر کیوں نہیں گئی, یہ بچہ پیدا ہوگا, میں کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو, کیا جواب دوں گی سماج کو. مریم موت مانگ رہی ہے اللہ سے. کبھی کبھی زندگی میں اتنا مشکل اور ٹف ٹائم بھی آتا ہے انسان کے اوپر, انسان موت مانگنے لگتا ہے. لیکن انسان کو نہیں معلوم کہ جس مشکل وقت میں تم موت مانگ رہا ہے, کیا پتا کہ اسی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو تجھے بہت اونچا مقام دینا. مریم کو اندازہ نہیں تھا کہ میں جس چیز سے ڈر رہی ہوں یہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا, اور اللہ مجھے پیغمبر کی ماں بنائے گا. قیامت کے دن سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. مریم اکیلی ہوں گی, عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا جائے گا ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ مریم کی شان ہے, یہ مریم کا مقام ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. مریم ڈپریشن میں, مریم موت مانگ رہی ہے. اللہ کے فرشتے نے آواز دی, اے مریم گھبراؤ نہیں, قد جعل ربک تحتک سریا, ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے, اپنے نیچے ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہر کا انتظام کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم اس سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ کو ذرا حرکت دو, ذرا ہلاؤ, تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی, رطب گرے گی. عرب میں آج بھی رطب کی کیا بات ہے, آپ عرب میں جائیں اور تازہ تازہ کھجوریں, رطب آپ کو مل جائے. اور اہل علم کا کہنا ہے, ماہرین طب کا کہنا ہے کہ پوسٹ ڈیلیوری, بچے کی پیدائش کے بعد جب عورت بہت کمزوری محسوس کرتی ہے, اس کے غذائیت کے لیے, اس کے باڈی کے لیے بہت بہترین غذا کا کام کرتی ہے یہ تر کھجور, رطب کھجور, جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کی تھی. اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے نا. مریم کو اگر کھجور کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتا, بہترین پلیٹ میں سجا کی کھجور آ جاتی. اللہ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی. اللہ نے یہ کیوں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اے مریم تجھے اس پیڑ کو ہلانا پڑے گا. مریم تو کمزور ہے, مریم کے ڈیلیوری ہوئی ہے, ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے. زندگی کا بڑا نازک موڑ ہوتا ہے ایک عورت کا.
مگر اللہ نے ہمیں یہاں ایک سبق دیا، حرکت میں برکت ہے۔ اللہ نے ہمیں سبق دیا، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اسباب اختیار کرو گے، اس کے بعد ہم سے دعا کرو گے، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ صاحب ہم اسباب اختیار نہیں کرتے، دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے میرے پیارے ساتھیو، پانچویں چیز، کہ ہم اپنے مشکل وقت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اچھے وقت میں اللہ ہمیں یاد نہیں آتا۔ کاروبار جب اچھا چل رہا ہے تب تو صاحب ہم بڑی اسپیڈ میں چلتے ہیں، ہمیں بات کرنے کی فرصت نہیں ہے صاحب۔ اور کاروبار میں جب مندی آ جاتی ہے، اللہ کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، مال نہیں بک رہا ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ یہ حال مکہ کے مشرکین کا تھا۔ قرآن کریم نے مکہ کے مشرکین کا یہ حال بیان کیا ہے کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے تھے اور کشتیوں میں نکلتے تھے، پانی کے جہاز میں نکلتے تھے، تو وہ اپنے عام حالات میں، نارمل حالات میں تو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اپنے معبودوں کا نام لیتے تھے، اور جب پریشانی میں پھنستے تھے، طوفان آتا تھا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کے اوپر طوفان آتا تھا وہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا تھا وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تعرف إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ تمہارے مشکل دنوں میں تم کو پہچانے گا۔ جب آپ کے بچے بیمار ہو جائیں تب آپ شفا یابی کی دعائیں کریں، اب بچے جب تندرست تھے تب آپ نے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا؟ جب آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا تب آپ کو اللہ کیوں نہیں یاد آیا؟ جب آپ کے گھر زندگی میں سب نارمل تھا تب آپ کو اللہ کیوں نہیں یاد آیا؟ تو اپنے اچھے دنوں میں آپ اللہ کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی میں ضرور آپ کو یاد رکھے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ پریشانیوں میں اللہ اس کی دعا کو سنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آسانی کے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھے۔ چھٹی چیز میرے پیارے ساتھی، دعا کے قبول نہ ہونے کی چھٹی وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینا۔ ہماری مینٹلٹی یہ بن جائے کہ صاحب سماج میں کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کیا برائی ہو رہی ہے، محلے میں کیا برا ہو رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہمارا میٹر نہیں ہے، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں کیا مطلب ہے۔ اگر یہ سوچ ہے تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دو گے، ولتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب تم پر بھیجے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے میرے پیارے ساتھی۔ ساتویں چیز، دعا میں جلد بازی کرنا۔ دعا میں جلد بازی کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی فوراً ہماری دعا قبول، اور دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم غیر اللہ کے آستانے پہ جانے لگتے ہیں، درگاہوں پہ جانے لگتے ہیں، قبروں پہ جانے لگتے ہیں۔ بیماری نہیں دور ہو رہی ہے، دوا بھی کر رہی ہے، دعا بھی کر لی ہے، تو گنڈا تعویذ کوئی پہنانے لگتا ہے تو گنڈا تعویذ بھی پہننے لگتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ عقیدے کی کمزوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی جب تک تم جلد بازی نہ کرو۔ اور جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی یہ ہے کہ انسان یہ کہے، دعوت فلم یستجب لی، میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا کام ہے دعا کرنا، یہ ٹینشن میری نہیں کہ دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ دعا اللہ کو کب قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے
کہ آج ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور آج ہم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھ میں آ جائے آگے چل کے۔ بھائی حضرت خضر حضرت موسیٰ دونوں جا رہے تھے، حضرت خضر نے جب وہ جو پانی کے جہاز پہ وہ لوگ چڑھے، کشتی پہ چڑھے، اس کا تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیوں تختہ نکال دیا آپ نے، سب کو ڈبائیں گے کیا؟ تو بظاہر تو ایسا لگا کہ یہ تختہ نکال کر کے ڈبا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، لیکن آگے چل کر کے پتا چلا کہ وہ تختہ اس لیے نکالا گیا تھا اللہ کے حکم سے تاکہ ڈاکوؤں سے اس کشتی کو بچا لیا جائے۔ وہ جب تختہ نکلی ہوئی کشتی تھی، عیبدار کشتی تھی، ڈاکوؤں کا یہ ان کا اصول تھا کہ وہ ایسی کشتی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نکالا اس کشتی کو بچانے کے لیے۔ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، مسکینوں کی کشتی تھی، ان غریبوں کی کشتی کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ راستہ نکالا۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم جلدی نہ کریں۔ سلف میں سے ایک صاحب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے جہاد میں جانے کی، جہاد میں شریک ہونے کی، اللہ کی راہ میں لڑنے کی تو مجھے توفیق دے۔ بار بار وہ یہ دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے یہ آواز آئی، انکا ان غزوت اسرت، اگر تم اللہ کی راہ میں لڑو گے تو قید کر دیے جاؤ گے، وَإِنْ أُسِرْتَ تَنَصَّرْتَ، اور تم جب قید کر دیے جاؤ گے تو تم نصرانی بن جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ بہت عجیب بات ہے یہ۔ آج ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں بعض نعتیں پڑھی جاتی ہیں، میں کاش میں نبی کے دور میں ہوتا اور میں نبی کی سواری پکڑتا اور نبی کی خدمت کرتا۔ اس طریقے سے آج کل بہت ساری نعتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ اس طریقے کی جو تمنائیں آپ کرتے ہیں کہ کاش میں نبی کے دور میں ہوتا اور یہ کرتا اور وہ کرتا، میں بدر میں شامل ہوتا، احد میں شامل ہوتا، خندق میں شامل ہوتا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس دور میں ہوتے تو آپ کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا جتنا صحابہ کا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آزمائشوں اور امتحانات کی وہ لہر آپ برداشت ہی نہ کر پاتے۔ ہمیں تو صاحب 1 گھنٹے کی تراویح 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم تو 10 منٹ ایکسٹرا کھڑے نہیں ہو سکتے نماز میں۔ ہم تو عبادتوں میں ذرا سی مشقت نہیں برداشت کر سکتے۔ وہاں جنگ کے میدان میں غزوہ احد سے اللہ کے نبی واپس آئے تھے، صحابہ زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، ان کے بدن سے خون رس رہا تھا، نبی نے کہا نہیں ہمیں دوبارہ نکلنا ہے۔ ہمیں پتا چلا ہے مشرکین پھر سے حملہ کرنے والے مدینہ پر، ہمیں دوبارہ نکلنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایک بار بھی اف اینڈ بٹ نہیں کیا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی مرہم پٹی تو کر لے، ہم زخم تو سوکھ جائے۔ اسی حال میں، اسی زخمی حالت میں نکل گئے، اور اللہ نے قرآن نے تعریف کی اپنے نبی کے صحابہ کی کہ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کہ رسول کی بات مانتے ہیں، من بعد ما اصابہم القرح، زخمی حالت میں پھر بھی رسول کی بات مانتے ہیں۔ تو اس طریقے کی تمنائیں آپ مت کیجیے، آپ یہ تمنا کیجیے کہ اللہ رسول کی سچی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، رسول کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، رسول کی سنت پر ہمیں موت عطا کر دے۔ مگر یہ تمنا کرنا کہ میں صحابہ کے دور میں ہوتا، یہ محال چیز کی تمنا ہے، یہ ناممکن چیز کی تمنا ہے، کوئی مطلب نہیں اس تمنا کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 7ویں چیز ہے۔ 8ویں چیز کیا ہے کہ آپ جو ہے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا میں آپ غلط چیز مانگ رہے ہیں، کوئی گناہ کی چیز آپ مانگ رہے ہیں، کسی حرام کام کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا کسی سے رشتہ توڑنے کی آپ دعا کر رہے ہیں، تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لم یدع بإثم ولا قطیعۃ رحم، آپ جب دعا کریں تو کسی حرام چیز کی دعا نہ کریں، کسی حرام چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ آج کل صاحب شادی شدہ لوگوں کے بھی بڑے افیئر چلتے ہیں، اور پھر اس میں ایسا بھی معاملہ آتا ہے، ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا، مولانا صاحب میں فلاں عورت سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، یا مولانا صاحب میں فلاں مرد سے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کا شوہر ہے اور میں کسی اور کی بیوی ہوں، کیا میں جنت میں اس کو مانگ سکتی ہوں اپنے لیے؟ کیا تماشا ہے بھائی، تم جس کے نکاح میں ہو اس کو چھوڑ کے تم کسی اور سے محبت کر رہی ہو، تو یہ تو سب سے بڑی غداری تو تم اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہو، بے وفائی کر رہی ہو، اور اس کے بعد تم یہ دعا کرو کہ اللہ میں جس سے پیار کرتی ہوں اسے تو مجھے جنت میں دے دے۔ تو یہ گناہ کی دعا ہے، یہ ایک شادی شدہ عورت کی اس طریقے کی دعا، یہ بے وفائی۔ ہاں اگر واقعی میں آپ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی میٹر ہے، آپ الگ ہو جائیں، آپ الگ ہو جائیں، اسلام نے آپ کو الگ ہونے کا آپشن دیا ہے۔
تو یہ بھی ہو رہا ہے آج دنیا میں، یہ بھی چل رہا ہے کہ بہت ساری دعائیں ہمارے نوجوان ایسی مانگتے ہیں جو غلط اور ناجائز چیز کی دعائیں. اور آخری اور نویں چیز میرے پیارے ساتھی، دعا میں ہم حد سے تجاوز کریں. دعا میں ہم ایسی باتیں بولے جو نہیں بولنی چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک کے مولانا صاحب ایک مرتبہ رمضان میں ان کی، اب تو بھائی دعاؤں کا بھی لائیو ٹرانسمیشن چلتا ہے نا، اب ہر چیز لائیو چل رہی تو دعائیں بھی لائیو چلتی ہیں. تو وہ طاق رات میں دعا کر رہے تھے. ان کے یہاں چونکہ دعائے قنوت میں تو اضافہ نہیں کر سکتے، دعائے قنوت میں تو نہیں دعا کر سکتے، لیکن وہ عام یعنی تہجد پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے، اے اللہ میرا بس چلے تو تیرا پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاؤں، تیرے پاؤں پکڑ کے اللہ میں بیٹھ جاؤں، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس طریقے کے الفاظ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک البیت الابیض فی یمین الجنہ، اے اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ جنت کے رائٹ سائڈ میں مجھے سفید رنگ کا ایک محل عطا فرما دے. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا کیا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے؟ یہی وہ حد سے تجاوز ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. دو چیزوں میں حد سے تجاوز سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، ایک دعا میں، ایک طہارت میں. بعض لوگ وضو کرنے جب بیٹھتے ہیں تو صاحب لگتا ہے 3 بار بھی وہ 30 بار ہاتھ دھل رہے ہیں. اتنے وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ بار بار دھلتے، پھر ان کو لگتا ہے اچھا نہیں میں نے صحیح سے نہیں دھلا. آدھا گھنٹے وہ نل کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. یہ تجاوز ہے طہارت میں، یہ تجاوز ہے وضو میں. اور دعا میں آپ ایسے الفاظ استعمال کریں. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا بھی تو ڈائریکٹ یہ دعا کرے، اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس میں یہ کنڈیشن لگانا، اے اللہ جنت میں تو مجھ کو یہ دے دے وہ دے دے. اسی طریقے سے دعا میں کنڈیشن لگانا، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو یہ دے دے. آپ اللہ کے لیے یہ کیوں لفظ استعمال کریں کہ اللہ تو اگر چاہے؟ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کنڈیشن کا محتاج ہے کیا؟ اللہ کی کسی شرط کا محتاج ہے کیا؟ اس طریقے سے یہ دعا کرنا کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھ کو یہ دے دے، یہ نہیں. آپ جزم کے ساتھ دعا کیجیے، آپ کنفرمیشن کے ساتھ دعا کیجیے، شیورٹی کے ساتھ دعا کیجیے. اے اللہ تو مجھے یہ چیز دے، تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ. ہم ایسی کوئی چیز نہ مانگے جو ظاہری طور پر محال ہو، لیکن ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، یہ مناسب بات نہیں ہے میرے ساتھی. تو یہ دعا کی قبولیت کے راستے میں چند رکاوٹیں ہیں. آخر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں ایک کمی جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم لوگ دعا میں جو آداب سکھائے گئے دعا کے آداب میں سے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم جب دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں. ہم 5 ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا سورہ فاتحہ میں جو سیکوینس ہے، جو آرڈر ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اس کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد تب آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ جب دعا کریں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور اللہ کی تعریف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اس کے بعد دعا میں آپ درود شریف پڑھیں. درود شریف آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ آپ اللہ کے نبی کو اپنی دعا میں میڈیٹر بنا رہے، نہیں، یہ غلط فہمی مت پائیے. درود پڑھنے کا مطلب نبی کو میڈیٹر بنانا نہیں ہے. درود ہم اس لیے پڑھتے ہیں دعا میں کہ درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے دعا میں ہم درود پڑھتے ہیں تاکہ ہماری دعا کی قبولیت کی پاسبلٹی بڑھ جائے. اور تیسرا کام یہ کیجیے آپ دعا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگیں. اسی رمضان کی طاق راتوں میں ہم کیا دعا کرتے ہیں جو نبی نے ہم کو سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا. اگر آپ اکیلے ہیں تو فاعف عنی پڑھتے ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کا وسیلہ لگایا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پروردگار تو مجھے اولاد دے، نیک اولاد دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لگائیے, اللہ کی صفات کا استعمال کیجئے دعا. اگر اللہ سے آپ کو رزق مانگنا ہے آپ ایسے دعا کیجئے, اے اللہ تو رزاق ہے, ساری کائنات کو روزی دینے والا تو ہے, دنیا کے ہر جاندار تک روزی پہنچانے والا تو ہے, پروردگار میرے اوپر بھی روزی روٹی کے دروازے کھول دے. اولاد کی طلب ہے, اے اللہ زکریا کو اولاد دینے والا تو ہے, ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دینے والا تو ہے. اے اللہ میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, مجھے بھی اولاد کا سکھ عطا کر دے. تو آپ کو جو دعا کرنی ہے اسی کے شایان شان, اسی کے اکارڈنگ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا استعمال کر کے آپ دعا کیجیے. تو یہ دعا کے چند آداب اور دعا کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنی دعاؤں میں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اسباب بیان کیے گئے دعا کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں میں اخلاص پیدا کرے, ہماری دعاؤں میں للہیت پیدا کرے. ہمیں اللہ رب العالمین دل کے یقین کے ساتھ اور دل کے حضور کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری جائز تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ دنیا میں امن و امان پیدا فرمائے. جہاں بھی بے قصوروں پر ظلم ہو رہا ہے, بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, پروردگار ان کی جان و مال کا محافظ بنے اور اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے. رب العالمین ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے اہل و عیال کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے. رب العالمین ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے حلال پر اکتفا کریں اور حرام سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو بھی دین سے جڑنے کی, علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خصوصاً ہمارے خاص مہمان کا کہ آپ نے روزے کی عادت میں